اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خلاق اللہ. گزشتہ کئی اتوار سے ہم سورہ رحمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. غالباً بات اس کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ یہ سورہ رحمان کی کوئی تفسیر نہیں تھی، بلکہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی سورہ رحمان اس میں جو خاص خاص نقطے تھے ہم ان پر بات کرتے رہے ہیں. آخری چیز کے اندر یہ رہی جی جہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر کیا کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. تو وہاں وہ صرف انسانوں سے خطاب نہیں کرتا رہا رب تعالیٰ، بلکہ رب تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو دونوں کو ایک ہی وقت میں مخاطب کیا ہے. جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. اس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، اور جس کانٹیکسٹ میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کانٹیکسٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کن معنوں میں استعمال کیا گیا. ایسے الفاظ جو کثیر المعانی تھے انہی کو ہم نے زیادہ تر ٹچ کیا. میرے خیال میں ایک اہم نقطہ اس سورہ کے بارے میں یہ باقی رہ گیا کہ آخر اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو دونوں کو بیک وقت مخاطب کیوں کیا. ایک تو میں نے گزارش کی تھی کہ سوائے اس کے کہ انسان کی تخلیق میں جو مادہ استعمال ہوا وہ مادہ اس مادے سے مختلف ہے جس مادے سے جنات کی تخلیق کی گئی. انسان کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا اور جنات خالص آگ سے بنائے گئے. اس پہ خاصی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ آگ کس قسم کی ہے جس سے جنات کی تخلیق کی گئی ہے، اور جنات کیوں کر اپنی شکل بدل لیتے ہیں. یہ جو جنات کو مخاطب کیا انسانوں کے ساتھ ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات میں ایک اور عجیب طرح کی سرکشی موجود ہے. جنات کو اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر ناز ہے، اور جنات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی گرفت سے بالا تر سمجھتے ہیں. اس لیے سورہ رحمان کی جو آیات ہیں 23 سے لے کے 27 تک، ان آیات میں جنوں کو انسانوں سے پہلے مخاطب کیا ہے، اور ایک جگہ جا کے عربی کا ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی سکلان عربی میں یوز ہوتا ہے انسانوں اور جنوں دونوں ہی کے لیے. تو ایک ہی لفظ استعمال کر کے رب تعالی نے جنات اور انسانوں کو اکٹھا مخاطب کر دیا. تو 23 سے 27 تک کی آیات اشارہ کرتی ہیں اس طرف کہ جنات جن کو یہ زوم ہے کہ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم میری گرفت سے باہر نہیں جا پاؤ گے، کیونکہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے تمہیں گھیر لیں گے، اور تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ان 7 گھیروں کو توڑ کر تم میری قدرت سے باہر چلے جاؤ. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ صرف اسی وقت ممکن ہو پائے گا اگر تمہیں میری قوت حاصل ہو جائے، جو کہ آبویسلی ناممکن ہے کہ رب تعالیٰ کی قوت کسی مخلوق کو حاصل ہو. خالق کی قوت کسی مخلوق کو حاصل ہو نہیں پاتی. تو اس لیے آخر پر رب تعالیٰ نے کہا کہ سوائے اس کے کہ تمہیں میری قوت حاصل ہو جائے. اس سورہ کا
آخر پہ جا کے میں ایک فقرے میں اس سورہ کو بیان کر دوں، سورہ رحمان کو. در حقیقت یہ سورہ اس بات کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ لوگ جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں ان پر نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. یہ سورہ دراصل اسی کی تفسیر ہے. پرانے آنے والے حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک زمانے میں جب ہم قرآن پاک سے متعلق بات کر رہے تھے تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا مغز ہے، دماغ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے انسانی جسم کو اگر ہم دیکھیں تو تمام اعضاء ایک دوسرے سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر ہم اپنے بازوؤں کو دیکھیں تو وہ شانوں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ٹمی ایریا کو دیکھیں تو وہ سینے سے نکلتا ہوا. یہ سب ایک یونٹ ہے، کمپلیٹ. لیکن ہمارا سر اس جسم کا حصہ نہیں لگتا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ سر کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ گردن کے ذریعے سے. ان دونوں میں گیپ ہے، جسم میں اور سر میں، اور وہ گیپ برج کیا ہوا ہے گردن میں. بالکل اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، پہلے سپارے کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے اور 30ویں سپارے کی انتہا الناس پر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے اور ہر قرآن پاک کے شروع میں سورہ فاتحہ علیحدہ پیج پر لکھی جاتی ہے. اس کو پہلے سپارے کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اس کے باوجود وہ قرآن پاک کا حصہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہمارا سر جسم کا ایک لازمی حصہ ہے لیکن پھر بھی وہ جسم سے باہر ہے. انسانی جسم کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں دماغ سے ٹرانسمٹ کیے جانے والے سگنلز پر. انسان سوچتا ہے دماغ ہی سے، اس کے بعد ارادہ کرتا ہے دماغ ہی میں ارادہ کرتا ہے، اور وہیں سے وہ سگنل جنریٹ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو ٹیبل سے اٹھا لوں تو میرے ہاتھ اور ہاتھ کی انگلیاں اس آبجیکٹ کی شیپ کے مطابق شیپ لے جائیں گی اور اسے لفٹ کر لیں گی. یہ دماغ سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں سگنلز. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ جو 2.5 سپاروں پر محیط ہے وہ اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے، رادر مسلمان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ مسلمان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے دنیا میں. تو تمام احکامات کو سمرائز کر دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں ان 2.5 سپاروں میں. باقی جو 27.5 سپارے ہیں وہ در حقیقت ایکسپلینیشن ہے ان احکامات کی جو سورہ بقرہ میں بیان کر دیے گئے ہیں. اسی طرح وہ جو آیت ہے کہ جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور جو شکر گزاری نہیں کرتے ان کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. تو سورہ رحمان در حقیقت اسی کی ایکسپلینیشن ہے. بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. حتیٰ کہ اگر موت جس سے ہم سب خوفزدہ رہتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو وہ بھی ایک طرح سے نعمت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھئے جو بیچارے کسی ایسی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے کہ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہے تو وہ موت کی دعائیں مانگتے ہیں. ان لوگوں کے لیے موت نعمت بن جاتی ہے. تو رب تعالیٰ نے وہ گنوایا ہے کہ میں نے کیا کیا تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کیا تمہیں قوتیں عطا کی میں نے. اور
بجائے یہ کہنے کے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، نے یہ کہہ دیا کہ تم میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو ماننے سے بھاگو گے مجھ سے۔ یہ شکر گزاری عجیب چیز ہے۔ ہم لوگ تو، آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ کے کیا حال ہیں، تو جس انداز میں میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے یہ بات کہہ کے احسان کیا ہو کسی پر، اور ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ شاید یہ ہوتا ہو کہ شکر کس چیز کا، ملا کیا۔ جو لوگ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھئے تو جس قدر جوش اور جذبے سے لیکن دھیمے لہجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے دل سے شکر ادا کیا گیا ہے۔ یہیں پر میں نے ایک قصہ عرض کیا تھا آپ سے کہ میں اس وقت لندن گیا ہوا تھا دفتر کے کام کے سلسلے میں، ایک لیٹر مجھے پوسٹ کرنا تھا۔ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اسے قریبی ایک پوسٹ آفس تھا، میں وہاں گیا، قطار میں کھڑا تھا اپنی باری کے انتظار میں کہ میں ٹکٹ خرید کے اس پہ لگا دوں۔ ایک صاحب کو جن کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے تھا، دو آدمی دونوں طرف سے پکڑ کر لا رہے تھے اور ان کے پاؤں کے قدم سیدھے نہیں پڑ رہے تھے، کنٹرول سے باہر سے۔ میں نے ریئلائز کیا کہ انہیں دکھائی بھی نہیں دیتا، اور بیماری کا یہ عالم ہے کہ وہ خود قدم نہیں اٹھا سکتے، ان دو آدمیوں کے سہارے اٹھاتے ہیں اور وہ قدم ان کے ٹھیک نہیں ٹکتے زمین پر۔ تو جو کاؤنٹر کے پیچھے خاتون بیٹھی تھیں، انہوں نے ازراہ مروت ان سے بات پوچھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صاحب یہاں ریگولر آنے والے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اپنی پینشن وہاں لینے آتے ہیں ڈاکخانے میں۔ تو ان خاتون نے ان صاحب کا نام لے کے کہا کہ ہائے ہاؤ یو۔ اس کا جو جواب میں نے سنا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ دل یہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے، اس میں آدمی غرق ہو جائے، کہ اس آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، نابینا ہے، چل وہ نہیں سکتا، دو آدمیوں کے سہارے چل رہا ہے، اور اس خاتون کے یہ پوچھنے پر ہائے ہاؤ یو، اس نے جواب دیا گڈ ایز گولڈ۔ کمال کا جواب تھا۔ تو میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ کرسچین ہے، اللہ کے احکامات سے اس نے سرکشی کی ہوئی ہے کہ رب کے کلیئر میسج کے باوجود کہ قرآن پاک میری کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے نبی ہیں، اس نے اللہ کی اس بات کو نہیں مانا، سرکشی کی ہے۔ لیکن شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر اتنا ہے کہ اپنی اس لاچار حالت کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گڈ ایز گولڈ۔ یہ جو شکر گزاری ہے یہ کمال کی ہے کہ اگر انسان جلتی آگ میں بھی بیٹھا اللہ تعالی کا شکر ادا کر دے کسی کے پوچھنے پر کہ الحمدللہ بہت مزے میں، تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ رب تعالی ان مصیبتوں سے نکال لیتا ہے۔ یہ جب مشکل کی بات میں کر رہا ہوں کہ مشکل سے اللہ نکال لیتا ہے، تو قرآن پاک کی ایک اور سورہ مجھے یاد آ گئی۔ جب پہلی بار میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری شکل مجھے بہت دیر پہلے دکھا دی گئی تھی کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، لیکن تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ تو انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہا، اور وہ پڑھائی صرف اتنی تھی کہ جب بھی میں وضو کروں تو ہاتھ دھوتا ہوا میں وہ دل میں پڑھ لوں۔ اب ہاتھ کتنی دیر میں دھلتے ہیں تو کتنا پڑھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 3 بار 4 بار 5 بار میکسیمم، اس سے زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا۔
اور وہ ہاتھ ایک مخصوص طریقے سے وضو میں دھونے تھے جب بھی وضو کروں خواہ میں. اور وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ بڑے اطمینان سے میں صبح غسل سے لے کے غسل کے دوران جو شاور لیتے ہوئے وضو کرتا تھا، اس سے عام طور پر میں تہجد کی نماز پڑھ لیتا تھا آرام سے. وہ ایک ہی بار وضو کرتا تھا اس طریقے سے، تو اتنا ہی پڑھنا تھا. تو مرشد صاحب نے بڑی سختی سے ایک بات کی پابندی لگائی تھی کہ اس کے بعد دعا نہیں مانگنی ہے تم نے، پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے فوراً بعد، نماز کے بعد دعا مانگو. تو چونکہ وہ مغربی تعلیم کا غلبہ تھا زیادہ اور گورنمنٹ جاب کی وجہ سے دماغ بہت لاجیکل تھا، 3 دن تو میں نے صبر کر لیا، لیکن چوتھے دن مجھ سے صبر نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ دعا مانگ کر دیکھا تو جائے کہ ہوتا کیا ہے. تو میں نے بڑے اطمینان سے دعا مانگ لی. اس دعا کے مانگنے کے فوراً بعد جو کچھ میں نے دیکھا کمال کی چیز تھی. تو جب اپنے مرشد صاحب سے عرض کیا کہ صاحب میں نے یہ دیکھا، تو وہ بڑے اپسٹ ہوئے اس بات پر کہ کیسے دیکھا تم نے. تو مجھ سے کہنے لگے ذرا دوبارہ بتاؤ کیا دیکھا تھا. بتا دیا. وہ بہت پریشان تھے. پھر کہنے لگے ایک بار پھر کہنا کیا کیا دیکھا تھا. میں بتا دیا. اس کے بعد بگڑ گئے کہ تم نے دعا مانگی تھی. میں جی. نکل جاؤ پھر یہاں سے، اب کیا لینے آئے ہو. یہ تو میں تو آرام سے کہہ رہا ہوں. تو خاصے شان میں اضافے ہو گئے تھے میرے اس بات کے بعد. بھاگ جاؤ. تو 6 مہینے سزا ملی رہی کہ میں مرشد صاحب سے دور رہا. پھر معافی مل گئی. تو انہوں نے مجھے ایک سورہ پڑھنے کو کہی عشاء کے بعد. وہ میں 1.5 سال ڈیلی پڑھتا رہا. اور سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سورہ، اس کا نام بھی کبھی سوائے اس کے جو قرآن پاک پڑھا تو اس کو پڑھا، لیکن نام ویسے سننے میں کبھی آیا نہیں اس سورہ کا. قرآن پاک کا حصہ ہے وہ، لیکن عام طور پہ اس سورہ کا ذکر کوئی کرتا نہیں. تو 1.5 سال کے بعد پتہ لگا کہ میں نے وہ جو غلطی کی تھی، اس غلطی کا مداوع ہو گیا ہے. یہ 1.5 سال جو میں نے وہ چکی پیسی بیٹھ کے، وہ اصل میں اس غلطی کا مداوع تھا. تو پھر مجھے نئے سرے سے پڑھنے کو کچھ مرشد صاحب نے عطا فرما دیا. اب مجھ کو یہ قرید ہوئی کہ بڑی غیر معروف سورہ ہے. کوئی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ویسے تو سب عظمت والی ہیں صورتیں، اس لیے کہ کلام الہی ہے، لیکن کچھ صورتیں مشہور ہو گئیں جیسے سورہ یاسین، آیت الکرسی، سورہ رحمان، سورہ اخلاص. لیکن وہ سورہ ان معنوں میں معروف نہیں ہے. تو میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ہے کیا. ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا کی کہ کچھ چیزیں پتہ چلنی شروع ہو گئیں کہ کیا چیز کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سورہ جو ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی ہوئی ہے کہ میں کیا ہوں اور کیسا ہوں، میری قدرت کیسی ہے. تو بات ساری سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان سے علم کے سلسلے میں اس طرح کی بڑی کوتاہی ہو جائے جیسے میں نے کر ڈالی تھی، اور پھر آپ تو جو بھلے لوگ ہیں، زورور لوگ ہیں، اس لیے شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ معمولی سی بات تھی کہ مرشد صاحب نے کہہ دیا کہ دعا نہیں مانگنی، میں نے دعا مانگ لی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں تو اپنے سٹینڈرڈ اور لیول سے بول رہا ہوں کہ کمزور آدمی ہوں، اس لیے مجھے وہ مرشد صاحب کے کہے کے خلاف کرنا بہت بڑی غلطی لگی. اتنی بڑی غلطی کہ 1.5 سال تک مجھے وہ سورہ عشاء کے بعد اوپن میں بیٹھ کے پڑھنا پڑی، چاہے می برس رہا ہے یا آندھی ہے یا طوفان آیا ہے، میں اوپن میں بیٹھ کے پڑھتا تھا. تو وہ جو غلطی کی تو ایک طرح سے دوبارہ سے مجھے پڑھنے ڈال دیا گیا کہ تم رب کو پہچانو کہ رب کیا ہے.
اس کی قدرت کیا ہے، اس سے کیا ملے گا، کیا ہاتھ سے جائے گا تمہارے. تو اس سے ایک بات پھر سمجھ میں آئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، اعلان نبوت سے لے کے ہجرت تک کا زمانہ، اس کے اندر تو صرف ایک ہی بات کی تعلیم دی گئی، توحید، رسالت اور روز حساب یا قیامت، حشر، جو بھی کہنا چاہیں آپ. وہ سورہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سورہ تغابن. اس کے اندر رب تعالی نے یہ ساری باتیں فرمائی ہیں اپنے بارے میں. تو سورہ رحمان اور سورہ تغابن کا ایک تعلق بنتا ہے کہ سورہ تغابن میں رب نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں، میری قوتیں کیا ہیں، میری خوبیاں کیا ہیں، مجھے کس طرح تم پہچان سکتے ہو کہ میں ایسا رب ہوں. اور اس کے بعد اپنی قوتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی پہچان کا ذکر کرنے کے بعد، پھر سورہ رحمان میں اس نے یہ کہا کہ یہ تمام نعمتیں ہیں، گنوائی ہیں نعمتیں جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں پچھلے کئی اتوار، کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، تمہیں یہ قوتیں میں نے عطا کی ہیں، یہ عقل تمہیں میں نے عطا کی ہے. حتیٰ کہ اس نے یہ تک بتایا کہ پھلوں کو میں نے تمہارے لیے یوں محفوظ کیا کہ ان کے اوپر ایک پروٹیکٹیو غلاف چڑھایا تاکہ ان کی تازگی، ان کی خوشبو، ان کا ذائقہ کنٹامینیشن سے بچا رہے، کنٹامینیٹ نہ ہونے پائے. تو جو قرآن پاک کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں کسی ایک آیت کی تفسیر بیان یوں نہیں کرتا کہ وہ ایک آیت انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہوتی، بلکہ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اس سے متعلقہ اور بہت سی آیات جو مختلف صورتوں میں بیان ہیں ان کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت پر آنا پڑتا ہے. ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر آیت کی انڈیپینڈنٹ تفسیر کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر آیت کے متعلقات دوسری صورتوں میں آیات کی صورت میں ملیں گے. تو جب تک کہ ان کو نہ دیکھا جائے، ان کو نہ پڑھا جائے، کسی آیت کی پوری تفسیر ہو نہیں سکتی. میں اس لیے اوائڈ کیا کرتا ہوں کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے. میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، قرآن پاک تو حفظ نہیں کر سکا میں بدقسمتی سے، تو مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ اس آیت سے دوسری جگہوں پر کس کس سورہ میں، کس کس پارہ میں اس کے اور لنک موجود ہیں، اور میں ان لنکس کو اٹھا کے پہلے ان کی تفسیر کرتا ہوا پھر ادھر کو آؤں تو صحیح تفسیر ہو جائے گی. اگر آپ لوگ پسند کریں کہ یا اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو عشاء کے بعد سورہ تغابن پڑھنا شروع کر دیجئے، اور رب تعالیٰ کی بہت رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر یہ کچھ سوال لاسٹ ٹائم رہ گئے تھے. کسی صاحب نے علام ابن حمام کے ریفرنس سے پوچھا ہے کہ علام ابن حمام نے فرمایا کہ اگر لوگوں پر جمعے کی شرائط کا پایا جانا مشتبہ ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھیں اور اس کی نیت یوں کریں کہ آخری فرض ظہر جس کا وقت میں نے پایا ہے اس کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا کر رہا ہوں. اگر وہاں جمعے کی شرائط فی الواقع پائی جاتی ہوں گی تو یہ نفل ہو جائے گی، اور اگر کوئی شرط مفقود ہوگی تو یہ ظہر کے قائم مقام ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے یا صرف جمعے کی نماز؟ صرف جمعے کی نماز ادا کیجیے. دوسرا سوال انہی صاحب نے، کسی صاحب نے جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب ایک فرمان کوٹ کیا ہے کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر مرے گا نہیں، اور دوسرا ایک اور جناب حضرت پیران پیر صاحب کا فرمان کوٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو میرا مرید مانا تو وہ واقعتاً میرے مریدوں میں شمار ہوگا.
جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کا یہ فرمان میری نظر سے نہیں گزرا. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں کتابیں روحانیت کے بارے میں کبھی پڑھ نہیں سکا. روحانیت کے بارے میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی میں نے، اور ویسے بھی دنیاوی تعلیم سے بھی بے بہرا رہ گیا. تو اس قسم کی کوٹیشنز میرے علم میں نہیں ہوتی نارملی، کم از کم میرے علم کی حد تک. یہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب نے ایسی بات کہی ہے. میرے علم میں نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے نہیں کہی، میرے علم میں نہیں ہے. اور آپ کا دوسرا فرمان بھی میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اس کو ایز اے میٹر آف پرنسپل میں عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اپنے آپ کو کوئی یہ مان لے کہ میں فلاں صاحب کا مرید ہوں تو بیعت ہو جاتی ہے. شاید میں نے عرض کیا تھا کہ جس زمانے میں میں سوئی گیس میں نوکری کر رہا تھا اور بالکل نوجوان تھا، یہ وہ دور تھا جب میں بغیر پوچھے کسی کی گائیڈنس کے بغیر جو جی میں آیا پڑھتا تھا، تو 40-42 وظیفے صبح، 40-42 وظیفے رات کو پڑھتا تھا. ہو یہ گیا کہ میں مختلف چیزیں دیکھنے لگ گیا، مختلف چیزیں میں ایکسپیرینس کرنا شروع کر دی، تو میں بہت تنگ ہو گیا بلا وجہ میں. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جنات دکھائی دیتے تھے. مجھے ایک صورت دکھائی دیتی تھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا کرو. جدھر نگاہ اٹھ جائے خلا میں وہاں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، آسمان پہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جس کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا اس کمرے کے باہر ایسا لگتا تھا کوئی فوجی پہرا دے رہا ہے. یہ صرف میں نہیں سنتا تھا، اور لوگ بھی سنتے تھے. تو فوجی انداز میں فوجی بوٹوں کے ساتھ کوئی اپ اینڈ ڈاؤن چلتا تھا، میرے کمرے کے باہر پہرا دیتا تھا. ایسی چیزیں مختلف ہوتی رہتی تھیں. تو میں بہت تنگ ہو گیا. میں ملتان میں تھا اس وقت، سوئی گیس ملتان اسٹیشن پر. تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں شاہ رکن عالم صاحب کے مزار پر چلے جاؤں گا. پہلے دن گیا، اندر داخل نہیں ہو پایا کہ ہیبت اتنی تھی وہاں کہ میں خوفزدہ ہو گیا اس ہیبت سے اور بھاگا ہے واپس. نیکسٹ ڈے گیا، پھر حاضری ہو گئی. تو میں نے جناب شاہ رکن عالم صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں آپ اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیے اور مجھے گائیڈ کر دیجیے. اس کے نیکسٹ ڈے سے میں نے محسوس کیا کہ وہ جتنی چیزیں میں محسوس کرتا تھا یا دیکھتا تھا ان میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. تو رفتہ رفتہ وہ چیزیں بند ہو گئیں. پھر کچھ عرصے کے بعد I was picked up by پرنس آغا خان. انہوں نے مجھے لاہور آفس میں بھیج دیا. تو یہاں مرشد صاحب سے ملاقات ہو گئی. مرشد صاحب نے وہ تمام پڑھائیاں بند کرا دی جو میں پڑھتا تھا. میں کہا یہ سب چھوڑ دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف میں نے دل میں سوچا تھا، اور جناب شاہ رکن عالم صاحب کی روح مبارک کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں. گائیڈنس ملنا شروع ہو گئی وہاں سے. وہ تمام چیزیں جو دکھائی دیتی تھیں، جن کا مشاہدہ ہوتا تھا، ایکسپیرینس کرتا تھا، محسوس کرتا تھا، وہ سب بند ہو گیا. اگر کسی کو دل میں یہ مان لیا جائے کہ آپ میرے مرشد ہیں، آپ مجھے گائیڈ کر دیجئے، تو گائیڈنس مل جاتی ہے. لیکن کسی ایسے ہی شخص کو مانیے گا جو شاہ رکن عالم صاحب کی طرح روحانی طور پر بہت پاورفل آدمی. دنیا میں آپ کو ڈھونگ رچائے ہوئے لوگ میری طرح بہت ملیں گے جو میری طرح کلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے صاحب علم ہیں، ولی ہیں. ان لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے گا. صرف انہیں پکڑیے جو مسند اولیاء اکرام ہیں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو. صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اپنی ذات کا عرفان کیسے کیا جائے. تو اپنی ذات کا عرفان بڑا آسان ہے. یہ روحانیت میں ایسی واحد چیز ہے
جو نہایت آسانی سے ہو جاتی ہے. اس میں کوئی نہ محنت ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریاضت ہے، نہ اس میں کوئی مجاہدہ ہے. لمحوں کا کام ہے کہ اپنی ذات کا عرفان ہو جاتا ہے. یہ اپنی ذات کا عرفان ہی تو تھا جو شاہ حسین نے یہ کہہ دیا، میں نہیں سب تو ہی. یہ اپنی ذات کا عرفان تھا. جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میں دنیا کا حقیر ترین شخص ہوں، اس دنیا میں بسنے والے دوسرے سب لوگ مجھ سے اعلیٰ ہیں، میں سب سے کمتر ہوں، میں سب سے زیادہ گناہگار شخص ہوں، میری کوئی عزت نہیں جو میری بے عزتی ہو جائے، کیونکہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. بے شک وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے. اس کا اگلا حصہ ہے آیت کا جو میں جان بوجھ کے نہیں پڑھا کرتا، کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے، اللہ اچھا ہی کرتا ہے. تو جب آدمی یہ سمجھ لے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اپنی کیا عزت رہی؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو جب میری کوئی عزت ہی نہیں تو کسی نے اگر مجھے برا کہہ دیا تو میں اسے پلٹ کر کیا جواب دوں گا؟ سوا ایک جواب کہ اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ صاحب فلاں صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ شاہ صاحب تو اول درجے کے چور ہیں، تو یہ اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ بھائی وہ انتہائی بھلا انسان ہے، اتنا نیک آدمی ہے، وہ مجھ پر تہمت لگا کے اپنی آخرت کیوں خراب کرے گا؟ یقیناً اس نے مجھے چور ہی پایا ہوگا جو اس نے مجھے چور کہا ہے. وہ آدمی درست کہہ رہا ہے. آدمی یہ جواب دے دیتا ہے. اگر کسی نے اسے سرے راہ گالی دے دی تو اسے جھک کے سلام کر کے چلا جائے گا کہ میں ہوں ہی اتنا حقیر کہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے رہے. تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اتنا حقیر اور اتنا کمتر ہوں کہ دوسرے سب مجھ سے اچھے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انتہائی بلندیوں پر چلا جائے گا وہ شخص. تو یہ معمولی سی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر جان لے، سب سے چھوٹا، سب سے کمتر جان لے اپنے آپ کو، تو اپنی ذات کے عرفان کو جا پہنچے گا. بہت آسان کام ہے. انہی صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ کیا کوئی برگزیدہ شخصیت اللہ کا دیدار کر سکتی ہے؟ یقیناً کر سکتی ہے. دنیا میں ایسے بہت سے صاحبان علم گزرے ہیں جنہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. میں ان میں سے ایک صاحب جناب حضرت امام احمد بن حنبل، ان کا ذکر کیا کرتا ہوں، ان کے خواب کا، کہ آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اور اللہ سے یہ عرض کی تھی کہ یا باری تعالیٰ اپنی ذات تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ بتا دے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر انسان کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ وظیفہ بتائیے. کہ بھائی وظیفہ بتاؤں گا تو قرآن پاک ہی سے بتاؤں گا. تو اگر ایک شخص آپ کو پورا اپنا والٹ دے رہا، آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے 10 روپے نکال کے مجھے دے دو، پورا والٹ دے رہا ہے، وہ پھر بھی جواب یہ آتا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، سب آپ کہتے صحیح ہیں لیکن وظیفہ دے دیجیے. تو یہاں یہ عالم ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت، ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ملا کہ مجھ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. یہ کچھ عجیب ہمارے کچھ ذہنی گرہ ہیں. اگر نفسیات کی زبان میں بات کریں، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے روز مساکین میں سے اٹھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غربت اور اسرت کی زندگی چنی. آپ کو تمام طرح کی سہولتیں اور آسائشیں اویلیبل تھیں. آپ ایک بڑی مسلمان مملکت کے سربراہ بھی تھے. اگر آپ چاہتے تو بہت
ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार लेते। मैं इसलिए लफ्ज ऑप्ट करना कह रहा हूं कि आपने उसरत की जिंदगी चुन ली अपने लिए और बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजारी, और यहां पर कम से कम मुझ जैसा इंसान तो यही करता है कि अगर किसी चीज से खौफजदा है सबसे ज्यादा तो गुर्बत की जिंदगी है। तो अल्लाह से कहते ही ये हैं कि मुझे गुर्बत की जिंदगी से बचा ले, जबकि सहाबा कराम और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उसरत की जिंदगी गुजारते रहे। हम डरते हैं इस बात से, जरा सी माली तंगी आएगी, आप देखिए सबसे पहले चीखने वाले शाह साहब होंगे। हालांकि मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी सारी उम्र, लेकिन मैं नहीं मांगूंगा, कभी डर जाऊंगा। इसी तरह कुरान पाक का मामला है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अगर कोई उसकी तलावत कसरत से करता रहे तो रब ताला तक जा पहुंचता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि नॉन बिलीवर्स आस्क व्हेन अल्लाह इज सो मर्सीफुल हाउ कैन ही सेंड पीपल टू फायर। आपका टीचर कोई कितना ही रहमदिल क्यों ना हो, जब आप हर रोज होमवर्क करके नहीं जाएंगे, अपना सबक याद नहीं करेंगे, तो वार्निंग्स देता रहेगा आपको, कल होमवर्क करके आना है या ये याद करना। अगर आप क्लासरूम में शरारत कर रहे हैं तो वो आपको वार्न करता रहेगा, अगर रहमदिल टीचर है। लेकिन जब कोई स्टूडेंट बाज नहीं आएगा इन हरकतों से, तो एक वक्त आता है कि रहमदिल से रहमदिल टीचर भी उसको क्लासरूम से बाहर निकालने पर मजबूर हो जाता है। तो इसी तरह रब ताला अपने सरकश बंदों को स्ट्रेट अवे सजा नहीं देता, बल्कि मोहलत देता चला जाता है, वार्निंग्स देता चला जाता है। ये जो हमें अपनी जिंदगी में झटके लगते हैं, इनमें से बाज़ औक़ात वो झटके होते हैं, रादर अक्सर औकात वो झटके होते हैं जो रब हमें कंधे से पकड़ के हिला के जगा रहा होता है कि होश करो क्या कर रहे हो। वो और बात है कि हम उसे समझ नहीं पाते, तो रब ताला फिर जो उसकी सरकशी से बाज नहीं आते हैं, तो क़यामत के रोज फिर उनको उसकी सजा दे देगा। उसके रहमदिल होने में, उसके मोस्ट मर्सीफुल होने में कोई शुबा नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हम उसकी न्यूमरस वार्निंग्स को भी तवज्जो नहीं देते, बिलाखिर फिर गिरफ्त होती है। किसी साहब ने सवाल किया, किताब कहे फकीर है, उसके रेफरेंस से, कि आपने एक जगह किताब में कहा कि मुर्शद को रब का दर्जा देना चाहिए, और किताब में ही दूसरी जगह फरमाया कि मुर्शद भी इंसान है, उससे गलती हो सकती है। ये दोनों बातें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती हैं, इनकी वजाहत करती है। बात यह है कि मुर्शद को रब का दर्जा देने से मुराद माअज़ल्लाह ये नहीं है कि आप उसे रब समझ लीजिए। बाज़ का तमसीली रंग में बात की जाती है, ये लिखी जाती है, इस्तारे के तौर पर लिखी जाती है। अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि उसे तो रब का दर्जा देना पड़ेगा, रब का सा दर्जा देना पड़ेगा, तो ये तमसीलन कहा जा रहा है। तो जिस तरह रब ताला की किसी बात से हम इनकार नहीं करते, या हमें इनकार नहीं करना चाहिए, जिस तरह रब ताला की हर बात को बगैर कोई सवाल पूछे मान लेना चाहिए, जिस तरह रब ताला की तरफ से दी जाने वाली हर चीज को स्माइलिंग फेस के साथ कबूल कर लेना चाहिए, इसी तरह मुर्शद की कही हुई हर बात को बिला चुओचरा तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। होता यह है कि अगर मुर्शद ने कोई ऐसी बात कह दी
جو हमारा लॉजिकल माइंड उसे तस्लीम नहीं कर रहा, तो हम सवाल जवाब के किस्से में पड़ जाते हैं या अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात कह के कि मुर्शिद को तो रब का सा दर्जा देना पड़ता है, तो मुराद ये थी कि जिस तरह रब की कही हुई बात को हम इनकार नहीं करते, इसी तरह मुर्शिद की किसी कही हुई बात को क्वेश्चन न करें, बल्कि खामोशी से उसकी इताअत कर लें। मैंने किसी जमाने में यहां अर्ज की थी एक बात कि अगर मुर्शिद से कुछ हासिल करना है तो हमें अपनी लुगत से काफ से शुरू होने वाले कई लफ्ज खत्म कर देने होंगे। कब, क्यों, कैसे, किस तरह, ये अल्फाज अपनी डिक्शनरी से हमें एलिमिनेट कर देने पड़ेंगे, तब कहीं जाके मुर्शिद से चीजें हासिल होती। तो जैसे रब ताला के साथ अनकंडीशनल इताअत, उसके अनकंडीशनल फरमादारी करके हम जन्नत हासिल करते हैं, इसी तरह अपने मुर्शिद के सामने हमें अनकंडीशनल सबमिशन करना पड़ती है, टोटल सबमिशन में जाना पड़ता है, और मुर्शिद के साथ बात करते वक्त अपनी अक्ल को लपेट के एक तरफ रख देना पड़ता है। तो ये कि मुर्शिद को रब का दर्जा देना पड़ता है, उससे मुराद ये है, ये तमसीलन कही गई है बात, वरना रब वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसीलिए रब ताला का जिक्र करते हुए हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला फरमाती हैं, वो गलत है, वो जमा का सीगा इस्तेमाल हो गया। अल्लाह के साथ वाहिद का सीगा इस्तेमाल होगा, सिंगुलर, कि अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है। ये कहना गलत हो जाएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। रब एक है, वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, इसलिए वो फरमाता है या कहता है। इसी सवाल का अगला हिस्सा ये है कि किताब में दूसरी जगह फरमाया है कि मुर्शिद भी इंसान है, उससे गलती भी हो सकती है। जैसे मैंने अर्ज किया, वो तो तमसीलन कहा गया है कि मुर्शिद को रब का दर्जा देना होता है, तमसीलन बात है। तो ये नहीं कहा कि मुर्शिद को रब मान लीजिए। तो जब किसी शख्स को हम इस तरह से उसकी बात को मानते हैं, इस तरह उसके सामने सबमिशन कर देते हैं कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसकी हर बात को बगैर माइंड अप्लाई किए तस्लीम कर लेते हैं, तो वो दर्जा उस तरह का दे दिया हमने। लेकिन वो है इंसान, उससे भी गलती हो सकती है, उसका पांव फिसल सकता है, उससे गुनाह सरदर्द हो सकता है, क्योंकि इंसान है। तो जब हम किसी इंसान को इंसान के लेवल से ऊपर बिठा देंगे ले जाके ज़हनी तौर पर, तो हम उससे इंसानों जैसी हरकतों की तवक्को नहीं करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर चूंकि वो है इंसान ही, जब उससे कोई कोताही होगी, कोई गलती होगी, कोई स्लिप होगी, तो हमारे दिल से उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमारे दिल में उसके बारे में शकूक आएंगे। तो जब किसी शख्स के बारे में शकूक आए या किसी इंसान की इज्जत दिल से खत्म हो जाए, तो हम उसकी बात नहीं मानते, तो उस तरह से फिर नुकसान हो जाएगा। तो मुर्शिद को लंबे अरसे तक उसके साथ चलने के लिए मुर्शिद को इंसान ही समझिए कि उससे गलती हो सकती है, ताकि आपके दिल में कल को कोई शक शुबा ना आए। कभी आप मुर्शिद से गलत हरकत होते देख लें, उससे गुनाह होते देख लें, उससे स्लिप होती देख लें, तो फौरन हमारा ज़हन हमें ये कहे कि वो भी हमारी तरह का इंसान है, उससे गलती हो गई, लेकिन उसका इल्म और उसका तक़वा बहरहाल हमसे ज्यादा है, इसलिए वो काबिल एहतराम है। तो इसका ये फायदा हो जाएगा। मैं आपसे अगली इतवार तक के लिए इजाजत लूंगा। मैं गालिबन शायद नेक्स्ट संडे और सैटरडे अवेलेबल ना हूं आपको, क्योंकि मुझे मुल्क से बाहर किसी काम के सिलसिले में जाना है, लेकिन उससे अगली इतवार इंशाअल्लाह ताला अवेलेबल हूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम।